ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الطبراني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں انشاءاللہ والدین کی عظمت اور ہماری غفلت کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. معزز سامعین، آج جب ہم اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے سماج کے اندر مختلف قسم کی برائیاں نظر آتی ہیں. انہی برائیوں میں سے، انہی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ آج کے بچے، آج کے لڑکے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، جبکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر کسی کی ماں یا باپ مشرک ہوں تو بھی ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انسان پر ضروری اور فرض ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے واقعے پر غور کریں. ایک کے باپ مشرک، دوسری کی ماں مشرکہ تھی، لیکن ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کو ان کے والدین کے تعلق سے ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا، خیرخواہی کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا. والدین کی عظمت بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو فرض قرار دیا اور ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کی عزت کرنا، والدین کا احترام کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے اوپر روپے پیسے خرچ کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے مناسب رہائش کا انتظام کرنا، اس کی قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی ناک کٹ گئی، اس آدمی کی ناک کٹ گئی.
اس آدمی کی ناک کٹ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ذرا بتلائیے تو صحیح کس کی ناک کٹ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرکا والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، آپ غور کریں اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ایک کو، پھر بعد میں ذکر کیا کہ دونوں کو۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ماں باپ آپ کے زندہ ہوتے ہیں تو ایک طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے یا کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، اس کی ناک کٹ گئی، وہ برباد ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ان کی سیوا کرنے سے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے یہاں یہ بہت ہی زیادہ بہتر عمل ہے کہ کوئی اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت نماز پڑھتی ہی نہیں، وقت کی بات تو بات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا ثم ایون، پھر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کو دوسرے نمبر پر کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا نمبر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں تن مال دھن سب لے کر نکل جانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اس حدیث میں جہاد کا نمبر والدین کی خدمت کے بعد آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت کے مشہور عالم دین ہوتے ہیں، وقت کے سیٹ ہوتے ہیں، ان کے یہاں لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے لائن لگاتے ہیں، لیکن ان کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کے والدین ان سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنے والدین کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تہوار کے موقع پر ان کے لیے کپڑے لاتے ہیں، ان کی بیماری کے لیے دواؤں کا انتظام کرتے ہیں، اس سے ہمارے پیسوں میں کمی آتی ہے، اس سے ہمارے روپیوں میں کمی آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه،
रवाहु मुस्लिम फी किताब अल-बिर वस्सिला। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताब अल-बिर वस्सिला में जिक्र किया है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत के रावी हैं, कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ये चाहता है कि उसकी रोजी में इजाफा कर दिया जाए और जो इंसान ये चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, उसकी उम्र लंबी कर दी जाए, तो वो सिला रहमी करे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, दीगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, वालिदैन की खिदमत करे और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करे, उनके लिए तमाम राहत के सामान फराहम करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी सूरत में उस इंसान के माल में इजाफा कर देता है, उम्र में बढ़ोतरी कर देता है। इसी तरह से वालिदैन की रजामंदी में रहमान की रजामंदी है, वालिदैन की नाराजगी में रहमान की नाराजगी है। चुनाचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है। वसख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिदैन, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। तबरानी ने हसन दर्जे की रिवायत को नकल किया। इस हदीस से मालूम होता है कि जिस लड़के से, जिस बच्चे से, जिस बच्ची से उसके वालिदैन खुश हैं, अर्श का रहमान ऐसे लड़कों से खुश है। और जिस लड़के से उसके माँ बाप नाराज हैं, उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, ऐसे लड़कों से रहमान भी नाराज होता है। मैं आपको बतलाऊं, माँ बाप की खिदमत ये नफली इबादतों पर मुकद्दम है। लोग काम करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। माँ बाप की खिदमत करना हो, उनके सर में पैर में दर्द हो और उनको आराम की जरूरत हो, उनकी तकलीफ को दूर करने की बात हो, इंसान इस तरह की चीजों पर तवज्जो नहीं देता। हदीस का मुताला करने वाले तलबा अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ बाप की खिदमत नफली इबादत पर मुकद्दम है। आप उस वाकये को जानते होंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बच्चे माँ की गोद में बोल पड़े थे। उनमें से एक बच्चा वो था जो जुरैज की गोद में बोला था। जुरैज ने नमाज पढ़ी और माँ की गोद में बच्चा था, बोल पड़ा था। वो वाकया ये है कि जुरैज बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। ऐसे कुछ लोगों को शौक होता है कि हरदम मस्जिद में बैठे रहेंगे। यकीनन नमाज पढ़ना, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, ज़कात देना, दीगर नेकी के काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में माँ बाप की खिदमत करना भी जरूरी। ये क्या कि एक इंसान कुछ काम के लिए दिन भर चौराहे पर रहे और रात में आए डायरेक्ट अपने कमरे में चला जाए। माँ किस हालत में है, बाप किस हालत में है, उनकी तबीयत को आराम मिला, उनको सुकून और करार मिला कि नहीं मिला, इंसान उसकी फिक्र नहीं करता है। रावी बयान करते, एक दिन जुरैज की माँ जुरैज की कुटिया के पास आई और वो बुलाया, बेटा जुरैज। जुरैज थे, इबादत में मशगूल थे, उनके नाम का चर्चा था, आबिदो जाहिद इंसान थे। कहते ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ बुला रही है और दूसरी तरफ मैं तेरी इबादत कर रहा हूं। अगर माँ के पुकार का जवाब दूं तो ये इबादत छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए खामोश रहे। माँ वापस चली गई। दूसरे दिन माँ आती, फिर वही बात। जुरैज फिर इबादत में मशगूल, नफली इबादत, फर्ज नमाज में नहीं। फर्ज नमाज से कोई भी नहीं रोक सकता। फर्ज नमाज का जानबूझकर इनकार करने वाला और उसे हकीर समझने वाला, ये इंसान, ऐसा इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है। नफली इबादत की बात हो रही है। तीसरे दिन भी आई और जुरैज इबादत में मशगूल रहे। नतीजा क्या हुआ? माँ की जुबान से ये बददुआ निकल गई, अल्लाह जुरैज को मौत उस वक्त तक नहीं देना जब तक
وہ کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے. یہ الفاظ ماں کی زبان سے نکلتے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں. رحمان ماں کی دعا کو سن لیتا ہے، رب العالمین ماں کی دعا کو سنتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جریج کی عبادت کا تذکرہ، جریج کی عبادت کا تذکرہ، چرچے ہیں، عابد انسان ہیں، زاہد انسان ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں. ایک خوبصورت عورت لوگوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں جریج کو اپنے جال میں پھنساؤں کیا؟ میں جریج کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہوں. قوم کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. ایسے کچھ فتین ہر جگہ ہوتے ہیں. چنانچہ ایسی صورت میں وہ عورت ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے جو جریج کے کٹیا کے پاس رہتا تھا. اس سے جا کر بدکاری کرتی ہے اور بدکاری کے عوض میں اس کے پیٹ میں ایک بچہ پلتا ہے. اور جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جریج کو بدنام کرنے کے لیے، جریج کے شہرت کو بدنامی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ شور مچا دیتی ہے کہ یہ لڑکا جریج کا ہے. ظاہر سی بات ہے گاؤں کے لوگ جس کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی ہے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، ہر دم اللہ کا ذکر، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کے دل میں یہ چیز آئی اور غصے میں آ کر ان کے کٹیا کو توڑ پھوڑ دی. جریج نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، ماجرا کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تم لوگ میرے گھر کو کیوں گرا رہے ہو؟ بغیر کسی پرمیشن کے نہ کیوں میرے گھر کو گرا رہے؟ ایسی صورت میں لوگوں نے کہا اچھا غلط کام کر لیے ہو، لڑکا بھی پیدا ہو گیا ہے اور آج یہ کہہ رہے ہو کہ میرا گھر کیوں گرا رہے ہو؟ جریج نے کہا بات کیا ہے؟ بتایا گیا وہ عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لڑکا تمہارا. جریج نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. نماز پڑھتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا بتا تیرا باپ کون؟ وہ لڑکا بول اٹھتا ہے، گود میں رہنے والا بچہ، دودھ پینے والا بچہ بول اٹھتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اب قوم کے لوگ اپنے کیے ہوئے پچھتانے لگے اور جریج سے کہنے لگے غلطی ہو گئی، آپ کا گھر ہم سونے کا بنانا چاہتے ہیں. جریج نے کہا نہیں، ہمارا گھر صرف مٹی کا بنا دو، جیسا تھا ویسا کر دو. میں اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ماں کی زبان سے بد دعا نکلی کس کے حق میں نکلی تھی؟ جریج جیسے عابد انسان کے تعلق سے، جریج جیسے زاہد انسان کے تعلق سے. لیکن پھر بھی اللہ نے ماں کی بد دعا کو سنا اور جریج وقتی طور کے لیے بدنام ہو گئے، کچھ ٹائم کے لیے بدنام ہو. آج کچھ بھی عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نیکی نہیں ہے، سراپا گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں. لیکن کبھی بھی ہم ماں باپ کی سیوا نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے پاس ٹائم نہیں دیتے، ان کی خیر خیریت معلوم نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. ماڈرن زمانے کے ہو گئے ہیں، فیشن والے ہو گئے. مسلمانوں، ماں باپ کی خدمت کرنے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو نہیں عبادت کرے گا مگر اس کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ ادب بتلا رہا. اے نوجوانوں ادب سیکھو، اے میری ماں اور بہنوں ادب سیکھو. ماں باپ کی کیسے خدمت کرنا ہے قرآن بتلا رہا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جب والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف نہیں کہنا. عربی زبان میں اف کہتے ہیں کوئی ایسی بات جسے آپ ناگوار سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اپنی پیشانی کو سکوڑ لیں تو اسے اف کہتے ہیں.
مثال کے طور پر آپ سے آپ کے والد محترم نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، آپ نے اوہو مجھے سے کیوں کہتے ہو، میں میچ دیکھنے میں بزی ہوں، چھوٹے بھائی کو بول دو، میں پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوں، میں فلاں کام میں مشغول ہوں، میں روزے سے ہوں، میں فلاں چیز سے ہوں، انسان اس طرح کی چیز بول دو۔ قرآن نے اس سے منع کر دیا۔ اچھا کیا انجام ہوگا ان لوگوں کو جو بات بات میں گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے پیشانی سکورنا، لفظ اف او یہ کہنا حرام ہے، تو کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو مار دیتے ہیں۔ ایسی بھی نوبتیں آتی ہیں، مارنا تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، گھر ہی سے نکال دیتے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف نہیں کہنا۔ دوسرا طریقہ کیا بتلایا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ واہ، قرآن کے انداز کو دیکھو، ایک ایک پوائنٹ پر گفتگو کر کے پوری زندگی کا نقشہ پیش کر رہا ہے قرآن کہ بسا اوقات جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ ہی بولتا ہے، کبھی کبھی آپ کے حساب سے زیادہ ہی گفتگو کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جھڑک دیتے ہیں، سائیڈ میں کر دیتے ہیں۔ دو چھوکرے گفتگو کر رہے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں بیٹا یہ کام ایسا کر لو، لڑکا چونکہ بامبے سے آیا ہے، پیسہ کما کر آیا ہے، جیب گرم ہے، گھر بنوایا ہے، دوسرے کام کیا ہے، چپ رہو، سائیڈ میں بیٹھے رہو، میرے بیچ میں مت بولو۔ جب دو جوان بول رہے ہو تو بوڑھے بولا نہیں کرتے، اس طرح کا ڈائلگ مار رہا۔ قرآن نے اسے روکا کہ ماں باپ جو بھی بولے جھڑکنا نہیں، پیار سے سمجھانا، ادب سے گفتگو کرنا، جب بھی بولیں تو یہ نہیں کہنا کہ خاموش رہو، سائیڈ میں رہو، بیچ میں نہ بولو، بوڑھے ہو گئے ہو کیا بولتے ہو، اس طرح کی بات ہرگز نہ بولے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے گفتگو کرے تو بہترین انداز میں گفتگو کرے، میٹھے انداز میں گفتگو کرے، ایسی گفتگو نہ ہو کہ لاٹھی مار گفتگو، ایسی گفتگو نہ ہو کہ جس سے لگے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، اور لگے ان کو کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ماں باپ ایسے لڑکوں سے بھی ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں، جو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اپنے کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں، 4 مرتبہ کہیں گے بابو ایک بات کہنا ہے، کہوں کیا؟ 4 مرتبہ کہیں گے، پھر بھی وہ انسان ہی سوچتا نہیں کہ وہ میری ماں ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ میرا باپ ہے جو میری پیدائش کا ذریعہ بنا۔ انسان ٹھکرا دیتا ان کی باتوں کو، لیکن ایک انسان جب دین کا علم سیکھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے میں گفتگو کروں کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک طرف معاملہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا لڑکا انجینئر بن گیا ہے، میرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا ہے، میرا لڑکا بامبے کا سیٹ بن گیا ہے، میں اس سے بات کیسے کروں، فون پہ بات کیسے کروں، اس کے سامنے میں کیسے بیٹھوں۔ لیکن ایک دیندار لڑکا جب ماں باپ سے گفتگو کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہیں میری بات سے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، بددعا نہیں کرتے اور وہ بددعا قبول ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا با ادب گفتگو ہونی چاہیے، پیار کے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، بولنے کا انداز نرالا ہو۔ آپ کہیں امی جان بیٹھیے، ابو جان بیٹھیے، ریٹھے، جس طرح سے آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں اس طرح سے گفتگو نہ کیجیے۔ آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی باتوں سے لگے کہ آپ ابھی ان کے سامنے بچے ہیں، وہ بڑے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ انسان کو یہ تصور پیش کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے ایک ادب یہ بھی سکھلایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے نرمی کے بازو بچھا دینا۔ جس طرح سے ایک پرندہ
اپنے بچوں کو تکلیف سے دور رکھنے کے لیے، سردی کے موسم میں سردی سے دور رکھنے کے لیے، برسات کے موسم میں بارش سے بچانے کے لیے، جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر کر لیتا ہے، اے انسان، اے نوجوان، اے لڑکے، تو اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو بن جانا۔ ہر معاملے میں نرمی ہونی چاہیے، گرمی، سختی، تیز، شدت ماں باپ کے سامنے نہ چلاؤ۔ ان کے سامنے سختی نہیں کہ تمہارے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، تمہارے علاج میں اتنا پیسہ لگ گیا، کیوں اتنا پیسہ تمہارے علاج میں لگتا ہے، ان کی بات پہ غصہ ہو کر ان کو برا بھلا نہ کرو۔ اور پانچواں ادب سکھلایا، ان کے لیے دعا کرو۔ آج ہم اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، دعا کرنا مسلمان بھول گئے، رب کو بھول گئے، دعا کو بھول گئے، ماں باپ کی خدمت کو بھول گئے، ان کے لیے دعا بھول گئے۔ قرآن نے سکھلایا تھا، اے لوگوں، رب سے دعا کرنا اپنے ماں باپ کے حق میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کرنا، اسی طرح نرمی کرنا جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر نرمی کی تھی۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، کیوں جب میں پیدا ہوا، جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ انسان جب پیدا ہوا تھا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ ایک انسان صرف چلانا جانتا تھا، دودھ پی کر سونا جانتا تھا، اس کے علاوہ کیا جانتا تھا؟ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ماں نے چلنا سکھایا، ماں نے بولنا سکھایا، ماں نے کھانا کھانے کا طریقہ سکھلایا، ماں نے تعلیم دلائی، باپ نے تعلیم دلائی، اور ہم اور آپ ہیں ان کے اوپر ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اللہ نے احساس دلایا کہ اے لوگوں اس وقت وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اے لوگوں تمہاری ضرورت کے محتاج ہیں، بستر پر اگر پیشاب وہ کر رہے ہیں تو ایک وقت تھا تم بھی بستر پر پیشاب کرتے تھے۔ موسم سرما ہوا کرتا تھا، ٹھنڈی کا موسم ہوا کرتا تھا، جب تم پیشاب کرتے تھے کپڑے کم جب ہوتے تھے، بستر کم ہوا کرتے تھے، ماں بھیگے ہوئے بستر پر سو جاتی تھی اور اپنے لال کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو سوکھے بستر پر سلاتی تھی۔ اور آج تم ہو کہ اس ماں اور باپ کو اگر ضرورت ہے تمہارے سہارے کی تو تم ان کو ٹھکرا رہے ہو۔ وہ ماں جو 4 گھروں کی برتن کو مانج کر تمہاری پرورش کر رہی تھی، 10 بچے پال رہی تھی، آج 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال پا رہے، باپ کو نہیں پال پا رہے، اور سب یہی سوچ رہا ہے کہ فلاں بھائی انتظام کرتا، فلاں بھائی کھلاتا تو کتنا اچھا تھا، میں پیسہ دے دوں، صرف فون سے فون کام ہو جائے، کہ انسان اسی میں آفس سمجھتا ہے۔ ذرا بچپنے کو یاد کرو، تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ جب چلتے تھے، دوڑتے تھے، گر پڑتے تھے، ماں آپ کو اپنے گود سے چمٹا لیتی تھی اور چاروں جسم کے پورے حصے کو چاٹتی تھی، آپ کی تکلیف کو چاٹ چاٹ کر دور کر دیتی تھی۔ آج اسے تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے، اس کے سر میں درد ہے، ماں کے سر میں درد ہے، باپ کے سر میں درد ہے، تو 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے آپ کو اور آپ کی بیوی کو ان کے سر کو دبانے کا احساس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کس قدر پیچھے جا رہے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کو فراموش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد دلایا، اور یہیں پر یہ بات بھی مذکور رہے، ملحوظ رہے کہ ماں باپ میں ماں کا مقام زیادہ ہے باپ کے مقابلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری صحبت کا، میرے حسن سلوک کا، میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک کا، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق۔ پھر صحابی نے سوال کیا، پھر کس کا نمبر آتا ہے؟ ثم من، پھر آپ نے کہا امک کا، بھائی تمہارے ماں کا نمبر آتا ہے، وہی تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر صحابی نے سوال کیا، پھر کون؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، تمہاری ماں کا حق تمہاری اوپر سب سے زیادہ۔ پھر صحابی نے سوال کیا پھر کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ کا نمبر آتا ہے۔ کیوں؟ ماں کا مقام باپ کے مقام کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ کچھ گھڑیاں، کچھ ٹائم ایسے ہیں جس ٹائم میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، خاص طور سے 9 ماہ پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے، تکلیف دکھ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ماں سمجھ سکتی ہے اس درد کو، ایک ماں سمجھ سکتی ہے اس تکلیف کو کہ جب کیسے وہ اٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے۔ اے نوجوانوں، 1 کلو 2 کلو سامان اٹوا بازار سے لانا ہو تو ہاتھ میں لاؤ گے تو کہو گے آج ہاتھ میں درد ہونے لگا، اسے موٹر سائیکل میں لٹکانے کی کوشش کرو گے، کسی دوسرے کو دینے کی کوشش کرو گے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ماں نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، تکلیف کا احساس تک نہیں اس نے تمہارے سامنے کبھی کیا، اور اس ماں کو آج تم گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا مقام وہ ہے کہ ماں نے خونے جگر کو دودھ کی شکل میں پلایا۔ کسی سے پوچھو کچھ خون کی ضرورت ہے، 50 گرام 100 گرام خون کی ضرورت ہے، ذرا دے دو، کوئی انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں 2 سال تک مستقل 2 سال تک اپنے بچے کو خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس قربانی میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے ماں کا مقام زیادہ بتلایا ہے، اور اللہ نے وصیت و نصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ دونوں روایت دو جگہ 2 طرح سے ارشاد ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، اس تکلیف کا احساس اللہ نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے دلوایا، اور یہ بھی کہا کس تکلیف کے ساتھ تمہاری پیدائش ہوئی اس تکلیف کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، 2 سال تک دودھ پلایا اس تکلیف کا بھی تم احساس نہیں کر سکتے، اس لیے ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے دور قدیم اور اس زمانے میں ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے کتنا فرق ہے، کتنی تبدیلی ہے، اس تعلق سے گفتگو کروں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بتلاؤں کہ ریاض کے قریب ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اتنا اندوہناک اور اتنا صبر آزما ہے کہ بیان کرتے وقت دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر ہائی کورٹ میں جب فیصلہ کیا گیا کہ اس ماں کی خدمت اب چھوٹا بھائی کرے گا، تو بڑا بھائی رونے لگا، بلکنے لگا، آنسو بہانے لگا، اس کے آنسو سے اس کے داڑھی تر ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں تھی، 20 کلو کی تھی، وہیل کرسی پر بیٹھتی تھی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھی، اور اس کے پاس پیتل کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ لالچ میں، حرص میں لوگ خدمت کریں۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے پیسہ اگر زیادہ ہے تو لوگ خدمت کی سوچتے ہیں، اگر پیسہ کم ہے تو سوچتے نہیں۔ بڑا بھائی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن کی بات ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس آتا اور کہتا بھائی جان آپ نے ماں کی خدمت بہت کر لی، اب مجھے بھی خدمت کا موقع دیجیے، میں بھی اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے، میرے بچے اپنے دادی کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ کس دادی کے پاس؟ وہ دادی جو چل نہیں سکتی، وہ دادی جس کے جسم میں صرف ہڈیاں ہیں، جی رہی ہے، زندہ ہے۔ بڑا بھائی تیار نہیں ہوا، محلے کے لوگ اکٹھا ہوئے،
لوگوں نے بات رکھی، بڑا بھائی تیار نہیں ہوا، ہائی کورٹ میں بات پہنچی، ہائی کورٹ میں جج کے پاس یہ بات پہنچی، لوگ شستر اور حیران ہو گئے، سعودی عرب کے لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسا مقدمہ ہے، یہ کیسی عدالت میں بات آئی ہے، دو بھائی آئے ہیں اور اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ماں کی خدمت میں کروں گا، وہ لڑ رہا ہے ماں کی خدمت میں کروں گا، آج لڑ رہے ہیں کہ ماں کی خدمت میں نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا ماں کی خدمت میں نہیں کروں گا، دنیا بھر کی بات، کہتا اتنا دن خدمت کر لیا، وہ کہتا اتنا میں کر لیا، میں بار بار کیوں خدمت۔ جب جج کے پاس یہ معاملہ پہنچتا ہے، دونوں فریق کی بات سنتا ہے، حیران ہوتا ہے، فیصلہ دینے سے قاصر ہوتا ہے، ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ماں جان، آپ کے دو لڑکے ہیں، فیصلہ کرنا میرے اوپر دشوار ہو گیا ہے، کس کے حق میں فیصلہ کروں، بڑے کے حق میں کہ چھوٹے کے حق میں، تمہارے بیٹے بتاؤ کہ تم کس لڑکے کے پاس رہنا چاہتی ہو۔ اس خاتون نے کہا، اس نیک عورت نے کہا، اس بوڑھی ماں نے کہا جس نے ان دونوں بچوں کو پالا تھا، جو ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار تھے، کہا اے جج تم تو جانتے ہو کہ وہ دونوں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، میری ایک آنکھ بڑے بچے کی طرف اٹھتی ہے اور ایک آنکھ چھوٹے بچے کی طرف اٹھتی ہے، ذرا بتلاؤ میری ممتا کیسے اجازت دے سکتی ہے، میں بڑے بچے کو سوچتی ہوں تو چھوٹے بچے کا خیال آتا ہے، چھوٹے بچے کو سوچتی ہوں تو بڑے بچے کا خیال آتا ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتی میں کس کے پاس رہوں۔ لاسٹ میں جج نے یہ فیصلہ کیا، بڑے بھائی نے خدمت بہت دن کیا، ان کو موقع ملا تھا، اب چھوٹے بھائی کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی خدمت کرے۔ آج دیکھو کیسا موقع تلاشتے ہو، کیسا موقع تلاشتے ہو کہ جلدی سے انتقال ہو جائے، جلدی سے یہ ہو جائے، جلدی سے وہ ہو جائے۔ آج اپنے ماں باپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، ہاں اپنی بیوی کی ماں باپ سب کو اچھی لگتی ہے، ان کی معمولی سے پیار انسان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ ماں نے جو پیدا کیا، 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور پیدائش کے جو تکلیف اٹھایا، دکھ جھیلا، دودھ پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، سب بھول جاتا ہے، معمولی سی محبت میں سب پر بیوی کو اور سسرالی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، ماں باپ کو ٹھوکر مار دیتا ہے، کسی کمرے کسی کوٹری میں انہیں بند کر دیتا ہے، چاہے کھانا ملے کہ نہ ملے، اولڈ ہاؤس چھوڑ دیتا ہے۔ اور بھی باتیں تھیں، چونکہ جو مجھے وقت دیا تھا شاید ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین کئی ہوئی باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔